السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اسم کا تکرار کر رہے تھے ہم لوگ، اور اسم کو 4 اعتبار سے سب سے پہلے جب بھی کوئی اسم جملے کے اندر آئے تو جنس کے اعتبار سے اس کو سمجھنا ہوگا۔ پہلا کام یہ ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ دوسرا عدد کے اعتبار سے سمجھنا ہوگا، واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ تیسرا کہ وسعت کے اعتبار سے اس کو سمجھنا ہوگا کہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ آج جسے ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اعراب کے اعتبار سے سمجھنا۔ اس کو ہم لوگوں نے تھوڑا بہت بالکل شروع میں جب تکرار دوبارہ شروع کیا تھا ہم لوگوں نے ریویژن، تو شروع میں ہم لوگوں نے کیا تھا، لیکن آج اس سے ہم لوگ اور بھی ڈیٹیلڈ پہ میں کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اعراب کسے کہتے ہیں۔ اعراب جو ہے اگر دیکھا جائے یہ اسم کی حالت بیان کرتا ہے۔ کسی بھی جملے میں اسم تین حالت میں سے کسی ایک حالت میں ہوگا۔ وہ 3 حالتیں کون سی ہے؟ نمبر 1 وہ حالت رفعی میں ہوگا، نمبر 2 اگر حالت رفعی میں نہیں تو حالت نصبی میں ہوگا، اور اگر ان دونوں حالتوں میں نہیں ہے تو پھر یہ تو پکا ہونا ہے کہ وہ حالت جری میں ہوگا۔ تو اعراب کے ذریعے سے اسم کی حالت کو پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس حالت رفعی میں ہے، حالت نصبی میں ہے یا حالت جری میں ہے۔ تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں جو شروع میں ہم لوگوں نے تکرار شروع کیا تھا۔ جیسے میں نے کہا کہ اس کو ہم لوگوں نے تھوڑا بہت کیا ہے۔ اگر ایک اسم ہم لیں مسلمن، یہ حالت رفعی میں ہے۔ رفعی سے مراد کہ یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اور اسی مسلمن کو اگر ہم حالت نصبی میں بیان کرنا چاہے تو اس وقت کیا ہو جائے گا؟ مسلمن۔ مسلمن جی، تو گویا اب یہ مفعولی حالت میں ہے، یعنی اس پر کام ہو رہا ہے، اور اسی کو اگر ہم حالت جری میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو وہ ہو جائے گا مسلمن، کہ اب یہ اضافی حالت میں ہے۔ اسے ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں، مجرور جار مجرور میں اور مضاف مضاف الیہ میں پڑھیں گے۔ اگر جملے میں اس کو دیکھا جائے تو جملہ کچھ اس طریقے سے بنے گا،
جی جملے میں جاء مسلمون، اس جملے کے اندر جو مسلم ہے یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے. اگر اس عابد کا بھائی ہمیں رنگ بدلا ہے یعنی پین کا، اور جس میں اچھا سے یہ ترجمہ. کلیئر نہیں ہے یہ. ہاں ہاں کلیئر نہیں. اچھا چلیے میں دوسرا کلر یوز کرتا ہوں، ایک منٹ. چلو لال یوز کر لیتا ہوں. لال بہت اچھا تھا. جاء مسلمون. تو اب کے مسلمون کے آخری حرف پر اس کا اعراب بدل رہا ہے. کیا کہیں گے ہم؟ اس کا اعراب بدل رہا ہے، اور اس کی اعرابی حالت یہ ہے کہ ابھی اس کے آخری حرف پر تنوین آنے کی وجہ سے وہ حالت رفع میں ہے، تو گویا فاعل ہے، کام کرنے والا ہے. تو اس کا اگر ہم ترجمہ دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جاء مسلم، یہ مسلمان. مسلمان، یہ مسلمان گیا. مسلمان ہے، جاء آیا. ہاں یہ مسلمان آیا. یہ ٹھیک. مسلمان آیا. اب ذهب وہ تو مسلمان گیا. ایک ہم نے یہ چھپا دیا ہے، تو ہم لوگ الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس لیے ایک نہیں لکھا. تو مسلمان آیا، تو یہاں پہ مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کام کرنے والا ہے. کیسے ظاہر کیا گیا؟ کہ اس کی اعرابی حالت یہ ہے کہ آخری حرف پر تنوین آیا ہے. ٹھیک اسی طرح اگر لکھا جائے رأیت مسلمن، اب یہاں اس جملے میں یہ سمجھ میں آ رہی بات کہ اب یہ فاعل نہیں ہے مسلمن، اب یہ مفعول ہے. مفعول. میں نے ایک مسلمان دیکھا. کیا ہو جائے گا؟ میں نے مسلمان دیکھا. مسلمان کو دیکھا. آپ دیکھیں یہاں پہ مسلمان کیا ہے؟ یہاں مفعولی حالت میں کام ہو رہا ہے، اس پہ دیکھنے کا کام کس پہ ہو رہا ہے؟ مسلمان پہ ہو رہا ہے. ٹھیک اسی طرح اگر اضافی حالت کو لیا جائے، یہاں ہو جائے گا ذهبت الى مسلمین، اور اس کا اگر ترجمہ ہم لوگ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ ایک مسلمان گیا. میں گیا مسلمان کی طرف. اب یہاں پہ یہ اضافی حالت یا جری حالت کے اندر موجود ہے. یہ اتنا تو ہم لوگ کر چکے تھے الحمدللہ. آج ہم لوگ جو ہے اعراب کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اعراب کے لحاظ سے اسما دو طرح کے ہوتے ہیں. اسما اسم کی جمع ہے. کی حالت، پہلا یہ ہے اس کا کہ وہ معرب ہوگا، معرب. اور دوسری قسم یہ ہے کہ اگر وہ معرب اسما نہیں ہے تو پھر وہ مبنی میں شمار کیا جائے گا. نائنٹی 98% آف جو اسما ہیں، 98% اسما یہ معرب ہیں.
صرف فقط 2% اسما ایسے ہیں جو مبنی میں شمار ہوتے ہیں. مورب وہ اسما ہیں جن کی حالت بدلتی ہے، یعنی مختلف حالتوں میں، اگر وہ فاعل ہے، مفعول ہے، یا پھر اضافی ہے، تو مختلف حالتوں میں ان کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں. لیکن مبنی وہ اسما ہے جن کی حالتیں نہیں بدلتی. اب مورب کو پھر مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. وہ کیا ہے کہ حالت بدلنے کے اعتبار سے اب 2 حصے میں یہ مزید تقسیم ہوئے ہیں. پہلا نمبر ہو رہا ہے منصرف، اور دوسرا نمبر ہے غیر منصرف. تو اب منصرف کس کو کہتے ہیں؟ حالت تو دونوں میں بدل گئی. مورب، چونکہ یہ مورب کا حصہ ہے اور مورب کے اندر حالتیں بدلتی ہیں، لیکن پھر منصرف وہ اسما ہو گئے مورب کے اندر کہ اعرابی حالت اسماء تینوں حالتوں میں بدلتی ہے. تینوں حالتوں میں بدل. اور منصرف وہ اسما ہے کہ 2 میں تو بدلیں گے، یا یوں کہیے اس کو، اعرابی حالت رفیع اور نسبی میں بدلتی ہے، پہلی بات. لیکن نسبی اور جری میں یکساں ہوتی ہیں. تو آپ پیچھے جائیں، دیکھیں یہاں اوپر کے حصے میں، یہاں حالت جر میں کیا تبدیلی ہو رہی تھی حالت نصب اور جر میں؟ آپ میں سے کوئی بتائیں. جی وہاں پر من دو من آ رہا تھا اور یہاں جی پر 2 زیر آ رہا تھا. ہاں، تو حالت جری میں کیا ہو رہا تھا کہ 2 زیر آ رہا تھا، اور حالت نصب میں 2 زبر. لیکن ہم نے کیا کہا کہ غیر منصرف کیا ہے کہ نصبی اور جر میں یکساں ہوں گے. تو گویا جی جی حالت جر میں زیر تسلیم نہیں کریں گے. یعنی حالت نصب میں جس طرح زبر یا 2 زبر ہے، اسی طرح اس پہ بھی زبر آئے گا، حالت جر میں زیر نہیں آئے. ہم مثالوں سے بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، منصرف اسما کا کہ ایک اور نام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منون. اسی کے اندر ساری جو کیا کہتے ہیں سیکریٹس وہ سب چھپا ہوا ہے. یہ نام ہے منون، اور غیر منون کہتے ہیں غیر منصرف کو. منون کس کو کہتے ہیں؟ کہ تنوین کو منون کہتے ہیں. 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش. اب منون سے کیا نام، کیا سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو بھی لکھ لیتے ہیں ہم لوگ. ان میں
آخری حرف پر تنوین ہوتی ہیں اور غیر منون کیا ہو گیا؟ ان کے آخری حرف پر تنوین نہیں ہوتی. آسان ہے. اب شروع میں ہم لوگوں نے کہا تھا کہ معرب اسما جو ہے یہ 98% ہے. دیکھیے لکھا ہوا یہاں پہ. اور مبنی اسما جو ہے 2%. یہ 2% ہے. اب مبنی کے دو حصے ہو گئے، منصرف ہو گئے، غیر منصرف ہو گیا. تو منصرف جو اسما ہے یہ 95% ہے. اور غیر منصرف جو اسما ہیں یہ محض 3% ہے. ہو گیا 95 اور 3 98 اور اوپر میں 100%. معاف کیجیے گا 85 مجھ سے غلطی ہو گئی ذرا. یہاں کتنا ہو گیا 85 نہیں ہونا چاہیے 95 ہی ہونا چاہیے. یہ ٹھیک ہے یہ نمبر غلطی ہو. چلیے ٹھیک ہے. اب مثالوں کے ذریعے سے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. بات بالکل کلیئر ہو جائے گا. یہ پہلے ہم لوگوں نے اس کا کنسپٹ سمجھ لیا. معرب اسما، مبنی اسما، پھر منصرف، غیر منصرف. اب ہم لوگ مثالیں لیں گے. میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی ہے، اچھی آ رہی ہے. کلیئر ہے میری آواز؟ ہاں کلیئر ہے، بہتر آ رہی ہے آواز. اچھا شاید ان کو کوئی ہاں نیٹ ورک کا ایشو ہو رہا ہے. آواز اچھی آ رہی ہے ماشاء اللہ. چلیے سب سے پہلے دعا موٹر سائیکل ہے کون تھی شیطان جو ہے یہ بھائی جو حضرات مائک استعمال نہیں کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات آپ جو ہے اپنا مائک میوٹ کر لیجیے. گزارش ہے. شافظ بھائی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہو. شیطان جو ہے یہ شیطانوں ہوتا السلام ہے، علیکم ورحمۃ اللہ. شیطانوں نہیں ہوتا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عبد المجید بھائی. عابد بھائی جی بتا دیجیے، آواز نہیں آ رہی، بیچ میں بول رہے ہیں کلاس چلیے. جی بس میرے خیال سے 20 منٹ ہوا ہے کلاس شروع ہوتے ہوئے. اچھا یہ تھوڑا سا نا اوپر چلا لیں، میں اس کے اسکرین شاٹس لے لیتا ہوں، بعد میں نوٹ کر لوں گا اس کو جہاں سے کلاس چلی ہے نا. بس یہاں سے شروع ہوئی. اگلا پیج. جی شاوز بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اچھا بتا دیجیے، آواز ابھی سمجھ میں نہیں آئی، بیچ میں بول کے. اگلا پیج. اچھا شیطان جو ہے نا، شیطان لفظ شیطان یہ غیر منصرف میں شمار ہے. اگلا پیج بھائی. ٹھیک ہے جی ٹھیک. جی اگلا پیج. بس ہو گیا. اب آگے اینڈ ہے بڑھیے. یہ. جی اینڈ ہے یہ ابھی کے لیے. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. چلیے سب سے پہلے ہم لوگ مثالیں لیں گے منصرف اسما کی. اب چونکہ بات آئی کہ منصرف اسما کیا ہے، منون بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس سے مراد کیا ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آئے.
اس کی چند مثالیں لے لیتے ہیں ہم لوگ، شروع میں بھی کر چکے ہیں. یعنی ابھی بھائی جی یہ دو زبر دو پیش کو تنوین کو منون کہتے ہیں، یا جس کے اوپر آخر میں تنوین آئے اس کو منون کہتے ہیں؟ جس کے اوپر میں آئے اس کو منون کہیں گے. اس کو نہیں کہیں گے؟ نہیں، وہ تو تنوین ہے، خود اس کا نام ایک ہے تنوین، ایک ہے منون. جی جی، جس طرح یہ تنوین، ہاں حرکت اور متحرک اس طرح ہے، اس طرح. جی 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 ہاں، حرکت اور متحرک، جس پر حرکت آ جائے وہ متحرک بن جائے گا. حالت جی جی نصبی اور حالت جر. اچھا، منصرف اسما کے اندر اب چونکہ اس پہ تنوین آ رہا ہے، اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ تینوں حالتوں میں تبدیل آئے گی. دیکھیے شروع میں ہم نے لکھا اعرابی حالت تینوں حالتوں میں بدلتی ہے. اب یہ تینوں حالتوں میں بدلنا ہے ہم کو، تو ایک منصرف اسما لے لیتے ہیں مثال کے طور پہ، محمد. ٹھیک ہے بھائی، آخر میں تنوین آیا. اب اس سے بات کلیئر ہے کہ یہ منصرف ہے، تو حالت رفیع میں تو محمد ہی ہوگا. حالت نصبی میں کیا لکھیں گے؟ محمد. اور حالت جری میں محمد. محمد. اسی طرح اگر ہم لوگ لیں مسلمتن، تو حالت رفیع میں مسلمتان. اور حالت نصبی میں مسلمتان. یہ ہم لوگ کر چکے ہیں. ایک گولتا آنے سے الف کا اضافہ نہیں کریں گے. اور حالت جری میں مسلمتان. اسی طرح ماؤن، ماء. 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 اس میں بھی ہم لوگ یہ بات کر چکے پہلے کہ اگر حمزہ آ جائے آخر میں تو اس کے بعد الف کا اضافہ نہیں کرتے ہیں دو زبر میں. جی منصرف اسما وہ ہے جس کے آخر میں تنوین آئے. منصرف اسما وہ ہے جس میں آخر میں تنوین آئے. منصرف اسما وہ ہے جس کے آخر میں تنوین لیکن آئے. ایک کنڈیشن ہے، دیکھیے حمزہ سے پہلے الف آ گیا جس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، یہاں پہ الف نہیں لائے. لیکن اگر ہم کہیں سوءن، تو یہ کیا ہو جائے گا سوءن. اب یہاں پہ الف لے آئیں گے، سوءن سوءن. اسی طرح اگر ہم لے لیں بنا ان، کیا ہو جائے گا بھائی بنا ان. بنا ان یہاں الف آئے گا یا نہیں آئے گا؟ الف آنا ہے یہاں؟ نہیں نہیں ہاں، کیونکہ حمزہ سے پہلے الف آ چکا ہے، اس لیے اب مزید الف نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے بھائی. اسی طرح ایک اور مثال لے لیتے ہیں ہم لوگ، سماؤن. یہاں کیا ہو جائے گا سماؤن. یہاں کیا ہوگا بھائی سما، الف لائیں گے؟ نہیں لائیں الف نہیں آئے گا اس میں. نہیں لائیں گے کیونکہ اس سے پر الف ہے. جی، حمزہ سے پہلے الف آ گیا. چلیے یہاں تو بات سمجھ میں آ گئی. یہ تو ہم لوگوں نے دیکھا منصرف کو. اب چلتے ہیں ہم لوگ غیر منصرف کی طرف. تھوڑا سا نیچے، ابھی تھوڑا سا نیچے اس طرف اس کا یہ سیٹ لے دیتا ہوں. جی بس جزاک اللہ. غیر منصرف. غیر منصرف کو کیا کہتے ہیں؟ غیر منون.
اور یہ بات اوپر ہم لوگ لکھ چکے ہیں، یہ اس نسل میں کے بچے ہیں آخر میں تنوین نہیں آئے گا۔ اشفاق اچھا اس کو کریکٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، جی یہ جو ہے حضرت کے اوپر 85 کرو ہی ہے، حضرت، ہاں جی یہ تھوڑا لکھ لینا ہے یہ 13% ہے۔ جی عبید بھائی یہاں سے شروع ہوا کیا؟ نہیں یہاں ہاں اوپر سے یہاں اوپر سے شروع ہوا حضرت، تھوڑا حضرت نیچے ہاں، میں ذرا ایک تھوڑا منٹ، وہ تنوین باقی ہے نا، وہ لکھ لے رہا ہوں۔ ہاں یہ تھوڑا باقی تھا حضرت، یہ پورا تو ہو گیا، ہاں تھوڑا باقی ہے۔ معرف اسم، حرف پر تنوین آئے گی۔ پورا لکھ ہو لیا گیا آپ نے؟ حضرت، ہاں جی لکھ لیا حضرت۔ جزاک اللہ۔ تو غیر منصرف اسماء، اب چونکہ پہلے ہم لوگ کر چکے، اس پہ آخر حرف پہ تنوین نہیں آئے گی، تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی۔ تو 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفیع، حالت نصبی، حالت جر۔ تو ایک اسم لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ، یہ کیا ہوگا؟ ابراہیمو، ابراہیمن نہیں ہوتا ہے یا من نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا شمار غیر منصرف اسما کے اندر ہوا ہے، اور ابھی ہم لوگ پہچانیں گے بھی۔ تو ابراہیمو حالت رفیع میں کیا ہونا ہے اس کو؟ ابراہیم، ابراہیمو۔ حالت نصبی کے اندر ابراہیم جی ابراہیم، ابراہیم ابراہیم، اور حالت جر میں ابراہیم، ابراہیم ٹھیک اسی طرح اسماعیل لے لیتے ہیں، اسماعیلو، اسما وہ ہے یہ حالت جر میں ابراہیم آئے گا یا ابراہیم ہے؟ ابراہیم، جی ابراہیم غیر منصرف اسما جو ہے حالت جر میں زیر تسلیم نہیں کرتا ہے، تو اس واسطے حالت جر میں زبر آئے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ جی جزاک اللہ۔ اسماعیلو، اب دیکھیے یہ کیا ہو گیا، اسماعیلو منصرف اسما یا غیر منصرف؟ غیر منصرف۔ ہم لوگ کس طرح ہم لوگوں نے پہچانا کہ اس کے آخر میں تنوین نہیں آیا، تو اب یہ کیا ہو گیا، حالت نصب میں اسماعیلا، اور حالت جر میں اسماعیلہ۔ آؤ کھاتے بھی رہو، اچھا یہ نوحن، یہ کیا ہے، منصرف ہے یا غیر منصرف ہے بتائیے؟ منصرف منصرف ہے، یہ مت کر رہا ہے، منصرف ہے۔ آخر میں تنوین آ کر ہے۔ غیر ہاں منصرف تنوین آیا، منصرف ہے، تو حالت رفیع میں کیا ہوگا؟ حالت رفیع میں اب بات سن، نوحن، حالت نصبی کے اندر نوحن، اور حالت جری کے اندر نوحن، ہاں نوحن، نوحن نوحن، نوحن ہوگا۔ بھائی یہ منصرف ہے، نوحین ہوگا، نوہن، نوحین منصرف۔ اگر کسی کو کنفیوژن ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی نہیں کنفیوژن ہے اس میں، کیسے ہو گیا اس میں دو زبر دو زبر تنوین نہیں اس میں رہتا ہے۔ اچھا، دیکھیے ایک تو ہے منصرف اسما اور ایک ہے غیر منصرف اسما، ٹھیک ہے نا، جی جی، یہاں اوپر ہم لے کے جا رہے ہیں، اسکرین چلا رہے ہیں، آپ دیکھیے منصرف کے اندر کیا لکھا ہوا نسیم بھائی، اعرابی حالت تینوں حالتوں میں بدلتی ہے۔ اگر وہ منصرف ہے تو اس کا قاعدہ، رولز اور ریگولیشن یہی ہے کہ تینوں حالتوں میں اس کی حالت تبدیل ہوگی، اعرابی حالت۔ جی جی، اور اس کو پہچانیں گے کیسے منصرف کو، کہ اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ جی غیر منصرف میں کیا ہے کہ دو حالت میں تو تبدیل ہو رہی ہے،
रफ़ी और हालत नसब की, लेकिन हालत जर में तब्दील नहीं हो रहा। क्यों? हालत जर यकसा है। जी इसकी पहचान क्या है कि इसके आखिर में तनवीन नहीं आएगा। तो इस वास्ते आप देखिए यहाँ पे जो मुनसरिफ अस्मा है, इन सब के आखिर में क्या आ रहा है? दो पेश। तनवीन तनवीन आ रहा है। अब जैसे तनवीन आया तो हम लोगों ने पहचान लिया कि ये मुनसरिफ है। अब चूंकि ये जी मुनसरिफ है, इस वास्ते तीनों हालतों में तब्दीली आ रही है। देखिए, जी 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 लेकिन गैर मुनसरिफ में क्या पहचान है कि उसके आखिर में तनवीन नहीं है। तो दो हालत में तो यहाँ तब्दीली हो रही है, तन्वीन। लेकिन तीसरे हालत में ये जी तब्दीली नहीं हो रही, बल्कि ये हालत नसब की तरह ही है। मैं कहाँ लिखे तो है आप मुंसलिफ इसको? जी, मुंसलिफ जो लिखे हैं नून वही कंफ्यूज होता समझ आ। ये तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए उसको लिखा, ताकि इस बात आप लोग को मुझे समझ अच्छा के बात समझ आए कि नहीं। जी जी हाँ दिलाव नहीं कराए जी कंफ्यूज। जी 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 अभी हमें हाँ, शान भाई कुछ कह रहे हैं? रास्ते में से ले लेता मैं। भाई गुजारिश ये है कि जो साथी माइक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो अपना माइक म्यूट रखें। जी जी ठीक है लिखो लिखो अच्छा लिखो। अब हमें पहचानना है जनाब कि गैर गैर मुख्तलिफ अस्मा कौन कौन से हैं। जी मुनसरिफ, इसको जरूर नहीं किया था। सबसे पहली पहचान ये है कि अंबिया के नाम, क्या अंबिया के नाम, ये क्या है? गैर मुनसरिफ। 6 के अलावा जी 6 के नाम ऐसे हैं जो मुनसरिफ है, और उसके अलावा बाकी तमाम अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ है। बात समझ में आई भाई? तो वो 6 कौन से हैं? नोट। 6 अंबिया के मुनसरिफ नाम। तो क्या हो गया? नूहन, अभी हम लोगों ने देखा। मोहम्मदुन, लूतुन, हूदुन, जी शुआइबुन, सालिहुन, शुआइबुन, शुऐबुन, नवा, 3 2 5 और एक की पहचान मुहम्मदुन सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है भाई। इसके अलावा किसी भी नबी का नाम आ जाए, फौरन आप उसको आंख बंद करके कह दीजिएगा कि ये मुनसरिफ नहीं है या गैर मुनसरिफ है। किसी भी नबी का नाम आ जाए। जी दूसरा नोट कर लीजिए, अरबी मोनस नाम। एक मिनट जरा, मुझे कॉल आ रहा है, एक मिनट भाई। हाँ छोड़ दो। क्या है एहतसाम भाई? खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है। हिंदूपुर में कहाँ तुम्हारा घर? अस्सलाम वालेकुम नालापुर में। रहमतुल्लाह। हाँ, नालापुर। मैलापुर है। अच्छा। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह का फजल। एहतसाम भाई कहाँ से? हाल मैं कहूँ आंध्र प्रदेश। जी
ماشاء اللہ. یہ 6 انبیاء کے غیر منصرف منصرف اسم ہے، منصرف تنوین ہے نا، محمد. ہاں، 6 ان کی انبیاء کے تینوں علاوہ حالتیں جتنی بھی آتی ہیں چینج غیر ہو سکتی منصرف. ہیں. جی انشاءاللہ 4 سال ہندو پڑھنا ہے. ہندو گھر میں اللہ آسان کرے. مختار ہے معلوم احتشام بھائی. ہاں نہیں بنگلور میں چلیے آپ شروع بنگلور کرتے میں ہیں؟ بہت کم. اچھا ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عربی مونس نام، عربی مونس نام جو ہے یہ کیا ہے؟ سب غیر منصرف ہے. کے طور پہ عائشۃ، طرح خدیجۃ، اسی طرح زینب. کوئی بھی آپ عربی مونس نام لے لیں وہ سب کے سب غیر منصرف ہیں، آخر میں تنوین نہیں آیا. عائشہ ابھی پھر وہاں پہ جی غیر بس کلیئر نہیں آپ کی. جی نمبر 2 کے اندر غیر منصرف عربی مؤنث نام موجود ملتے ہیں یہاں پہ. یہ تو اوپر ہے، ہم نے منصرف اسما کی پہچان. اب اس کے اندر سارا وہ آتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مردوں کے نام جس کے آخر میں گول تا ہو، جیسے طور پہ بھائی تو آخر میں نا تو یہ غیر منصرف ہے. معاویتو، اسی طرح چلیے حذیفۃ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. چوتھا نمبر ہے نام جس کے آخر میں جیسے رضوان، عثمانو، نعمان، چلیے رضوان، عمرانو. ہاں عمرانو تو دونوں میں آ جائے گا، وہاں نبیوں کے نام میں بھی آ جائے گا وہ، اور اس میں بھی آ جائے گا. چلیے پانچواں فرشتوں کے جبرائیل، شان بھائی جی جی آ گئی آواز. میری آواز کٹ کٹ آتی ہے. کٹ ابھی ہو رہی دیکھیے، ہے، کٹ ہو رہی ہے. ابھی کلیئر ہے. جی ابھی کلیئر ہے آواز. آپ کلیئر ہے. پیش ہے نا. ہاں طلحۃ معاویۃ حذیفہ. جی 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 پیش پیش. اسی طرح شہروں اور ملکوں، جیسے مثال کے طور پہ مکتو، اسی طرح مدینو، سرو،
आगे बढ़ो, हाँ बढ़ो साहब। कुछ अस्मा जैसे उसी तरह हामानु और जहन्नमु इब्लीसु, ये सब भाई इसको लिख लिया इसको भाई, आगे चलें। जी जी हजरत हजरत आखिरी भाई आखिरी थोड़ा का नीचे थोड़ा यो हजरत मदीना से टेलीग्राम मक्का, हाँ ये हजरत वो मदीना से आगे क्या लिखा हजरत? 3 नंबर इसके छठा आखिर में बोलता हो, और 4 नंबर मर्दों के नाम जिसमें अलिफ नून हो। मदीना क्या लिखा है? छठा शहर और मक्का तो हाँ आजो हाँ जी वसीम भाई फरमाइए। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही भाई, थोड़ा जोर से बोलेंगे। फरीक अस्मा में उमर समझ में नहीं आ रहा मुझे। इसमा के नाम में बोल उमर रहे हैं कि वो दूसरे नामा में खलीफा उमर हजरत भी उमर उमर आता बोलते वसीम भाई। अच्छा उमर, जी चलिए लिख देते हैं। चलिए जी किया भाई, अब हम लोग मबनी की तरफ चलते हैं। ये 2% है। अमीद भाई सिर्फ और एक ये बार दोहरा तीनों हाल जी पर ऊपर से दोहरा दे मोटा जी मोटा। कहाँ हाँ मसरूफ देखो से देखो मुनसरिफ। सबसे पहले तो मौरब और मबनी हैं जिनकी हालत, और मबनी वो है जिनकी हालत नहीं बदलती तीनों हालतों में। फिर मौरब मुनसरिफ और फिर गैर आवाज मुनसरिफ। कट रही है क्या कट रही है कट रही है। एक मिनट में मूव कर रहा हूँ, स्टेबल कनेक्शन यहाँ पे। अभी देखिए, अभी आवाज क्लियर है या अभी भी कट रही है? नहीं हजरत अब आ रही है। आ रही है। जी तो मौर इसकी हालत बदले तो में अब मौर तकसीम किया गया। मुनसरिफ, मुनसरिफ की पहचान ये है कि उसके आखिर में तनवीन आए और ये तीनों हालतों में बदले। और गैर मुनसरिफ की पहचान के आखिर में तनवीन ना आए और हालत रफी में तो ये एक, लेकिन हालत नसबी और हालत जो शक्ल इख्तियार करे वो यकसा हो। ये हालत जरी के अंदर ज़ेर तस्लीम ना करें। इसको अल्हम्दुलिल्लाह मुनसरिफ अस्मा के मिसाल दिए गए, मुहम्मदुन से मोहम्मदन मोहम्मद। ठीक इसी तरह गैर मुनसरिफ अस्मा की भी मिसाल दी इब्राहिम, तो हालत नसबी के अंदर इब्राहिमा और हालत जर के अंदर जिस तरह हम लोगों ने कहा था कि जगह, तो इस वाक़े में भी इब्राहिमा।
اب ہم لوگ جو مثال لے رہے ہیں جو مبنی اسما، اور مبنی اسما کے متعلق یہ پہلے بات آ چکی ہے کہ یہ تینوں یکساں ہوں گے، تو ان کو بھی پہچاننا پڑے گا کہ وہ کون سے مبنی میں شمار ہوتے ہیں. لیے نمبر 1 اسم موصولہ، ہم کر چکے ہیں. اور اسماء سے الذی یا پھر التی، مبنا اسما الذین، مبنا نہیں بھائی، مبنی اسما مبنی فی ست. دو اب مبنی الذی التی، تو اب یہ تینوں حالت رفیع اگر حالتوں میں یکساں ہوں گے، یہاں الذی اور کوئی تبدیلی نہیں. ٹھیک، اسماء اشارہ اتنے لکھ دے نا، لکھیندہ پیو. مثال کے طور پر اسماء اشارہ ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ مبنی ہے. اس کی تینوں حالتوں کو لکھا جائے، حالت رفیع، حالت نصبی اور حالت جو ساتھی مائک اپنا مائک میوٹ. یہ تینوں حالتوں لہذا کے بعد اسی طرح جتنے اور اس کی مثال کیسے ہوا، اسی طرح انتا، جتنے ضمائر ہوں گے وہ بھی اسماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. کیا حالت رفیع، حالت نصب اور حجر یہ یکساں ہونے والے، حالت رفیع میں نصبی میں بھی اور حالت اسی طرح شوق یہ ہے استفہام، جیسے کیفا، سوال کے اسماء استعمال ہوتے ہیں. اینا، جی اگر یہ آئے تو یہ کیا ہو گئے، گویا حالت رفیع، حالت نصب، جر تو میں اس میں کیفا اگر ہے، کیفا یہاں
कई और कैफा हाजर में भी। अगर साहब आपका आवाज पर बराबर नहीं है पूरा। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, थोड़ा थोड़ा क्लियर है कट मेरी आवाज? आ रहा है, आ क्लियर रहा है है। मेरी आवाज हाँ क्लियर या? है। अच्छा चलिए, अब उसके अलिफ या चुके हैं आवाज सही नहीं पर आ रही है। आज क्या हो रहा है? चार नंबर है माया। माए कैफियत यानी कैसा हम है कैफियत हाँ जी, कैफा जज़ाकल्लाह। कैफा क्या हाल है? ठीक है ठीक है। अभी आवाज से कैफा क्लियर है? जी 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 जो 5 घूमो नंबर ये है कि अलिफ मकसूरा पर डाल लो पड़ा जाओ खत्म होने वाली। क्या अब वो इसम जो अलिफ मकसूरा पर खत्म हो, उसको भी अभी हम लोग मिसाल से देखेंगे। अगर अलिफ मकसूरा पर खत्म हो रहा है वो इसम, तो इन तीनों हालतों के अंदर इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जैसे मिसाल के तौर पे मूसा, 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 और यहाँ क्या होगा? यहाँ भी मूसा। इसी तरह ईसा, इसी तरह ईसा, और इसी तरह ईसा। क्लियर है भाई? जी ईसी या ईसू या क्या कहेंगे? हाँ नहीं होगा, बल्कि ईसा तो ईसा ही रहेगा। ये ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? जी 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 नोट इसी कर लिया तरह है। छठा नंबर आ रहा है, इसको भी हम लोग पहले कर चुके हैं। आबिद भाई थोड़ा ऊपर कीजिए। तो अब लीजिए, हाँ और थोड़ा जी, थोड़ा थोड़ा ऊपर कीजिए। जी जी यही यही है। जैसे तकरार ग्रुप में एक मशवरा आया है, उसे देख लो। कोई साथी मैसेज कर रहे हैं हाँ कि कुछ मैसेज कर रही हैं, हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मशवरा है कि तकरार में किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी, इनका लिंक खुलासा के तौर पर यानी भेज दिया जाए। अच्छा, नहीं अच्छी अच्छी राय है माशाल्लाह, इस पर अमल भी करना चाहिए थोड़ा नीचे कीजिए आबिद भाई, यहाँ से नीचे कीजिए तरतीब से। इंशाल्लाह। आइंदा से इंशाल्लाह यानी जिस उन्वान पे हम लोग तकरार करने वाले हैं उसको कोशिश करेंगे कि पहले से जी और नीचे कीजिए आबिद, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हाँ बस हो गया आबिद, हो गया, जज़ाकल्लाह। हो गया। जी जी हो गया हो गया। 6 नंबर ये है कि अलिफ ममदूदा पर खत्म होने वाली जो इस्म है वो भी मबनी है, याद रखिएगा। वो भी मबनी है। चूंकि मबनी है तो अब क्या होगा कि हालत रफ़ी, हालत नसबी
اور حالت جر میں اب یکساں ہوں گی یہ. کیسے؟ مثال کے طور پہ صحراؤ ہوتا ہے نا، صحراؤ یہی ہے. تو اسی طرح حالت نصب میں بھی صحراؤ، اور حالت جر کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں، صحراؤ. اسی طرح ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیضاء. حالت نصبی میں بھی بیضاء، اور حالت جر میں بھی بیضاء. لکھ لیا بھائی اس کو؟ جی لکھ لیں. ڈاکٹر کھول رہا ہوں بڑا سونا. نوٹ کر لیا سارا؟ جی جی اب ہم لوگ مشق کی طرف چلتے ہیں. اس میں ابھی شمشی اور قمری کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ہم لوگوں نے کیا نہیں ہے. اس میں جو سوال اعراب کے اعتبار سے اس کو لے لیتے ہیں. جی اعراب کی تعریف لکھیں، کوئی ایک ساتھی بتائے بھائی. اعراب وہ لفظ حرکت ہے، وہ قسم ہے جس اس کی سے حالت ہمیں کو بیان کرتا لفظ ہے. کی حرکت معلوم ہوتی ہے. جی کیا معلوم ہوتی ہے؟ کسی لفظ کی حرکت معلوم کی ہوتی حالت ہے. معلوم ہوتی یا اس کو اور زیادہ بہتر انداز یہ ہوگا کہ اسم کی حیثیت معلوم ہوتی ہے کہ اسم جو ہے کون سی حالت میں ہے، حالت رفیع میں ہے یا حالت نصبی میں ہے یا حالت جر میں. چلیے اعراب بالحرکت کی تعریف لکھیں. بالحرکت جی بہت آسان ہے، حالانکہ یہ کیا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا دماغ میں زور ڈالیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. مسلمون مسلمان مسلمین. ہاں یعنی وہ اعرابی حالت جس کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے اس کی حرکت کے اندر. جیسے جو منصرف اسما ہم لوگوں نے دیکھے تھے، یا یوں کہیے جو معرب اسما جو ہم لوگوں نے دیکھے نا، پھر معرب کے اندر دو حصہ نکل کے آ گیا، منصرف غیر منصرف. تو معرب اسما جو ہے یہ اعراب بالحرکت ہے. ٹھیک ہے، وہ الف جس پر کوئی حرکت ہو. یہ تو حمزہ، وہ اسے حمزہ کہتا ہے. اسے حمزہ کہتے ہیں. چلیے وہ تو اس میں بھی ہم لوگ کر لیں گے. ڈیش کو حرکتی علامت بھی کہتے ہیں. جی کس کو حرکتی علامت کہتے ہیں؟ متحرک کو. اعراب کو. اعراب کو صحیح ہے. رفع اور نصب اور ڈیش دونوں پر آتے ہیں. یہ جو ہے نا میرا خیال سے مشق اسی وقت ہم لوگ کر پائیں گے جب ہم لوگ یہ دو عنوان بھی کر لیں، کیونکہ یہ جو مشق کیا گیا ہے یہ کون سا کھل گیا، سبم کھل گیا کیا سوال. اچھا اس کے لیے ہمیں اس مشق کو کرنے کے لیے پہلے ہم لوگوں کو حمزۃ الوصل شمشی اور قمری اس کو بھی کرنا پڑے گا، اور حمزہ وصلی اور قطعی بھی کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ سارے مشق آسانی کے ساتھ ہم لوگ حل کر پائیں گے. تو اس کو آئندہ کے لیے رکھتے ہیں انشاءاللہ. ہم لوگ جب جڑیں گے انشاءاللہ کل تو حمزہ وصلی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حروف شمشی اور قمری، اور پھر آخر میں انشاءاللہ اس کے مشق کو انشاءاللہ ہم لوگ حل کر لیں گے. اگر انشاءاللہ ان کو حل کر لیا تو اللہ نے چاہا پھر ہمارے 2 یا 3 چیپٹر اور بچیں گے، گویا ہمارا کتاب النحو کا ریویژن مکمل ہو جائے گا.
ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. جی جی یار بھائی اس کے پہلے کی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر ابھی کوئی دیجیے اور تاکہ ہے ہم لوگ بھی تکرار یا بس ہوگی؟ جی آگے تکرار ہے یا بس ہوگی؟ بس جیسا یہ آپ لوگ کا دوسری کتاب کتاب نہیں الفقہ اگر ہے چلے تو گا. بیٹھنے نہیں تو میں نے کوئی کام جانا. عابد بھائی وہ ذرا ہاں. اسکرین ذرا بھیجتے میرے اوپر شروع کے دن نہیں میں رہی. عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہے تو پھر میں بیٹھوں نہیں تو میں نے کوئی کام جانا تھا. اچھا 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 کیا اوپر کرتے ہیں سے بھائی اسٹاپ کرتے ہیں شروع سے پھر جی ہم لوگ جی اسٹارٹ کر دیجیے. 10 بج گئے ہیں. 10 بج گئے ایسے بھی. ابھی آئیں اس گے کے پہلے کی ویڈیو جو ہے ڈاؤنلوڈ کر لیجیے. ہاں اس ویڈیو کو انشاءاللہ پہلے ویڈیو کو بھی انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس جی کی جی لنک بھیجیے گا عبید بھائی تکرار گروپ میں جزاک جو اللہ. یوٹیوب میں السلام اور علیکم اسٹارٹ ورحمۃ اللہ. کرنا پڑے لنک گا نہیں ہے. بھائی.